پاکستانی ساس کو یوکے کی عدالت نے 7 سال کی قید کی سزا سنا دی۔ اس ساس نے اپنی بہوؤں پر اتنا ظلم کیا جسے جج صاحب بھی سن کر حیران ہو گئے کہ یہ خاتون انسان کہلانے کے لائق نہیں۔ اس نے 3 بہوؤں کی زندگی خراب کر کے رکھ دی، یعنی ان کو کئی سال اپنے گھر میں قید رکھ کے کام کرواتی رہی، مزید کیا کچھ کرتی رہی، تفصیلات میں آپ سے شیئر کروں گا جناب علی۔ نصیبہ بی بی اس خاتون کا نام ہے جو یوکے کا شہر بلیک برن وہاں رہا کرتی تھی۔ سب سے پہلے اپنے بیٹے کی شادی کی 1993 میں، 1993 یعنی 1993 میں پہلی بہو پاکستان سے لے کر گئی جس کا نام ہے نگینہ اختر۔ یہ خاتون نصیبہ بی بی جس کے 6 بیٹے ہیں اور یکے بعد دیگرے اپنے بیٹوں کی شادیاں پاکستان آ کر کرتی، یعنی شریف گھروں سے لڑکیوں کو لے جاتی جن کو الف بے کچھ پتہ ہی نہیں، نہ ان کو انگریزی آتی تھی۔ مقصد یہ تھا کہ ایسی لڑکیوں کو لے کر جاؤں جو آگے سے بول نہ سکیں، جو آگے سے بات نہ کر سکیں۔ نگینہ بی بی جناب علی 1993 میں پاکستان سے برطانیہ پہنچی۔ برطانیہ پہنچنے کے بعد اس کو گھر میں اس طرح رکھا گیا جیسے آپ کسی جیل میں رہتے ہیں۔ گھر سے باہر قدم رکھنے سے پہلے اپنی ساس سے اجازت لینی تھی اور ساس اجازت دیتی نہیں تھی، جس کے باعث نگینہ اختر گھر سے باہر نہیں نکل سکتی تھی۔ ساس نے کیا کیا، اپنی اس بہو کو وہاں لے جا کر سلائی مشین پر بٹھایا اور کہا کہ سلائی کیا کرو، اور جو پیسے آتے تھے ساس اپنے پاس خود رکھا کرتی تھی۔ اب یہ ظلم جناب علی نگینہ اختر تو برداشت کر ہی رہی تھی، پھر اس کے بعد دوسری بہو جس کا نام تزیم اختر ہے، اس کو بھی تقریباً 2000 یا 2002 میں یہ پاکستان سے بیاہ کر ساتھ لے گئی۔ پھر تیسری بہو جس کا نام ہے نسبہ اختر، 2 سے 4 سال بعد پاکستان سے بیاہ کر اپنے گھر برطانیہ لے گئی۔ اب تینوں بہوؤں پر ظلم کے پہاڑ اس طرح توڑے جاتے تھے کہ یہ تینوں بہوؤں کو ایک تو انگریزی نہیں آتی تھی، ان کو کیا پتا وہاں کے قانون کا، ان کو کیا پتا یہاں پر زندگی کیسے بسر کرنی ہے، کس طرح اپنے رائٹس لینے ہیں، کس طرح اپنے اوپر ہونے والے ظلم پر آواز بلند کرنی ہے۔ اب جو نصیبہ بی بی تھی وہ فائدہ اٹھاتی تھی، اس کو پتا تھا کہ یہ ان پڑھ بہویں ہیں، انگلش ان کو آتی نہیں ہے، میں جو مرضی کرتی رہوں یہ کچھ بھی نہیں کر پائیں گی۔ نگینہ اختر سب سے بڑی بہو جناب علی، اس کی تو یہ سٹوری ہے بقول اس کے کہ جب میرے ہاں بچے کی پیدائش ہوتی تھی، بچے کی پیدائش کے فوری بعد مجھے اٹھا کر بٹھا دیا جاتا کہ سلائی کا سلسلہ دوبارہ سے شروع کرو، اور جو پیسے آتے تھے ساس اپنے پاس رکھا کرتی تھی۔ گھر کے سارے کام کاج، صبح سویرے اٹھ جانا، دوسری بہو کی ذمہ داری لگا دینی، ان کو بھی سلائی پر لگا دینا، تیسری کو بھی، یعنی سر پہ کھڑے ہو کر یہ کام کروایا کرتی تھی، ڈنڈے مارا کرتی تھی، اور پولیس نے تو یہ تک رپورٹ کیا کہ یہ کتوں کی طرح سلوک کرتی تھی، یعنی کتوں سے بدتر اپنی بہوؤں کے ساتھ سلوک کرتی تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ خاتون نصیبہ بی بی جو کہ بوڑھی عورت ہے بے نقاب کیسے ہوئی؟ جناب علی سب سے بڑی بہو جس کا نام نگینہ اختر ہے، نگینہ اختر کا بیٹا جو کہ نرسری کلاس میں ہے، اپنے اسکول گیا تو اسکول جا کر اپنے ٹیچر کو بتایا کہ آج میری امی کو دادی نے مارا۔ اب جو اسکول ٹیچر تھی وہ بڑی حیران ہوئی کہ چھوٹا سا بچہ ہے، یہ کیا بات کر رہا ہے۔ اس نے جناب علی پولیس کو اطلاع دی کہ اس طرح یہ بچہ اسکول آیا اور اس نے آ کر بتایا کہ میری جو امی ہیں، یعنی جو میری والدہ ہیں، ان کو کون مارتا ہے؟ میری دادی مارتی ہیں، ہاتھ پر ڈنڈے مارتی ہیں، کبھی ہاتھ جلا دیتی ہیں، ان کو گھر سے نکل دیتی۔ یہ بات جب اس نے اپنے ٹیچر کو بتائی تو پولیس حرکت میں آئی، یعنی پولیس تک یہ سارا میسج پہنچ گیا۔ پولیس نے ان کے گھر کا دروازہ نوک کیا، دروازہ نوک کیا تو سب سے پہلے پہلی بہو جس کا نام نگینہ اختر ہے اس سے انویسٹیگیشن کا آغاز کیا۔ اس نے کہا کہ میں پچھلے 15-16 سال سے ایک ایسی جیل میں قید تھی، نہ میں نکل سکتی تھی، نہ مجھے اس ملک کے قانون کا پتا، کئی برس بیت گئے لیکن مجھے کچھ بھی سمجھ نہ آ سکی کیونکہ گھر سے نکلنے کی اجازت تھی نہیں۔ ہاں اگر کبھی جانا بھی تو یہ کہہ کر جانا کہ پاسپورٹ ہمارے پاس ہے، ہم تم پر جھوٹا الزام لگا کر حوالات میں بند کر دیں گے۔ نگینہ اختر، تزیم اختر، یعنی تینوں بہوؤں کو ایک وقت آیا کہ الگ الگ رکھ کر یہ ظالم ساس ظلم کا نشانہ بناتی رہی۔ جناب علی پولیس نے تو سب سے پہلی بہو نگینہ اختر کا جو سٹیٹمنٹ اس کو ریکارڈ کیا، پھر اس کے بعد دوسری بہو جس کو پتا چلا کہ پہلی تو بول پڑی، مجھے بھی بولنا چاہیے، جناب علی اس نے بھی آگے بڑھ کر پولیس کو بتایا کہ ہم ایک قید میں رہتے ہیں، یعنی قید جیسی زندگی گزارے ہیں، ہمیں یہاں سے نکالا جائے۔ یہ کیس جناب علی عدالت میں پہنچا اور جج صاحب نے سخت موقف رکھا کہ انسانی حقوق کی آپ نے خلاف ورزی کی ہے، آپ انسانوں سے، جانوروں سے بدتر سلوک کرواتے آئے، جس کی معافی بالکل بھی نہیں۔ کیس چلا، پولیس نے انویسٹیگیشن مکمل کی، یعنی تحقیقات مکمل کرنے کے بعد جو فائنڈنگ سامنے آئی عدالت میں جج صاحب کے سامنے رکھی، تو جج صاحب نے جناب علی پولیس کی فائنڈنگز سننے کے بعد اس خاتون کو جس کا نام نصیبہ بی بی ہے، اس کو 7 سال کے لیے حوالات میں بند کر دیا۔
ایسی ایسی ساسیں بھی, ایسی ایسی خواتین بھی ہماری سوسائٹی میں موجود ہیں جو رہتی تو برطانیہ میں ہے, پاکستانی ہے, پاکستان سے بہویں لے کر جانے کا مقصد یہ ہے وہاں جا کر ہم کام کروائیں گے, نوکروں کی طرح سلوک کروائیں گے. پاکستان میں رہتے ہوئے آپ میڈ کو افورڈ کر سکتے ہیں, آپ گھر میں دو دو تین تین نوکرانیاں رکھ کر آسانی سے افورڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کی تنخواہ کو 3 سے 4 لاکھ ہو. لیکن آپ اگر برطانیہ میں ہیں تو برطانیہ میں جتنی مرضی آپ کی سیلری ہو, اتنا مرضی پیسہ کما لیں, یعنی امیر ترین شخص بھی بڑی مشکل سے کسی میڈ کو افورڈ کر پاتا ہے. وجہ یہ ہے کہ آپ نے میڈ کو رکھ کر اس کو ڈالرز میں پیمنٹ کرنی ہے, یعنی ڈالرز میں اس کی ادائیگی کرنی ہے, اور جو پیسے آپ نے اس کو دینے ہیں اتنے میں پاکستان میں آپ کئی میڈز رکھ کر کام کروا سکتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ بہویں جب پاکستان سے برطانیہ جاتی ہیں ان کو پھر میڈز بنا دیا جاتا ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ تمہاری اوقات پاکستان میں تھی لیکن ہم نے تمہیں کہاں لا کر رکھا, اب جو ہم کہیں گے وہ تمہیں کرنا پڑے گا. رائے کا لازمی اظہار کیجیے گا. میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.